آنے والا عشرہ اس کی مخصوص عبادات، ایک شب قدر ہے، دوسرا اعتکاف ہے۔ بقیہ عبادات تو شروع رمضان سے چلی آ رہی ہیں اور انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ اعتکاف بالاتفاق دو قسم ہے، سب کے نزدیک اعتکاف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، واجب، جو انسان خود منت اور نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ دوسری قسم ہے سنت اعتکاف، وہ اسی آخری عشرے میں، جس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ بھی کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے اور بستی میں اگر ایک آدمی بھی بیٹھ جائے اس مسجد میں تو سب کی طرف سے یہ ادائیگی ہو جائے گی۔ کس معنی میں، کس طرح؟ اس طرح کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی کسی مسجد میں اللہ نہ کرے اعتکاف نہ بیٹھے تو سارے محلے والے، سارے اس کے نمازی گناہ گار ہوں۔ لیکن اس ایک آدمی یا 10 آدمی یا 100 آدمی پر اکتفا نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جس نے زندگی میں اگر پہلے کبھی اعتکاف نہیں کیا تو شاید اگلی بار نصیب ہو یا نہ ہو، وہ اعتکاف ضرور فرمائے۔ یہ دونوں اعتکاف جن کا تذکرہ کیا ہے، واجب اور سنت، ان دونوں میں روزے بھی لازم اور واجب ہیں۔ ان دونوں میں یہ دونوں چیزیں روزے کے بغیر اعتکاف نہیں، جس کے بارے میں نے بتایا اتفاقی طور پر یہ دو جو ہے نا، اس دونوں میں اعتکاف، دونوں اعتکافوں میں روزہ کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے۔ جب سے رمضان ملا، روزے فرض ہوئے، اس وقت سے آخری زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ 1 سال 30 دن کا بھی فرمایا، اور آخری سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور ایک دفعہ یا 2 دفعہ کسی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد اس دوبارہ اعتکاف کا ارادہ فرمایا اور اعتکاف بیٹھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف ہمیشہ فرمایا، 20 کا بھی فرمایا، 30 کا بھی فرمایا، لیکن 10 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول رہا۔ اگر کسی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے بعد اس کو ادا فرمایا۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، بالکل عام فہم الفاظ میں، مختصر الفاظ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے۔ فی المعتکف هو یعتکف الذنوب، اعتکاف والا بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اعتکاف والا آدمی وہ نیکیاں کماتا رہتا ہے، کرنے والوں کے برابر وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ اس ارشاد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں 2 مخصوص فوائد کا تذکرہ کیا، 2 مخصوص فوائد کا تذکرہ کیا۔ پہلا فائدہ کیا کہ اعتکاف والا آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہر پھر بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی لغزش وغیرہ سرزد ہو جاتی ہے، کسی گفتگو میں، کسی سفر میں، کسی شکل میں انسان غلطی ہو جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں غلطی کا ہو جانا اور گناہ کا ہو جانا بہت بڑے عظیم نقصان کا خطرہ ہے اور عظیم نقصان ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات کہی تھی، پھر بھی رپیٹ کر لیتا ہوں
ویسے تو جو اعتکاف بیٹھیں گے تو وہ تو بچ جائیں گے، لیکن یہ غیر معتکفین ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت روزے کی حالت میں، روزے کی حالت ہوگی نا دن کی، تو آدمی شیو بھی نہ بنائے، کیونکہ روزے کی حالت میں شام اور فجر میں جیسے دن اور رات کا فرق ہے، روشنی اور اندھیرے کا فرق ہے، اسی طرح دن اور رات میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں تو کم از کم یہ نہیں ہوگا، تو نیکی جو جو اعتکاف والا ہے وہ نیک، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی خوش نصیب معتکف ہوں گے، وگرنہ ان کے لیے بھی خطرہ بہرحال باقی رہتا ہے۔ اور اعتکاف بیٹھنے والے تو خوب گپے شپے لگاتے ہیں، پھر غیر اعتکاف والے ان کے بیٹھنے کی، ان کی جو پردے لگائے ہوتے اس میں چلا جاتا ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ کھانا دینے کے لیے آیا تو کپڑا ہٹائے اور اس کو دے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فائدہ کیا بتایا کہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور وہ اعتکاف بیٹھنے والا تمام لوگوں کی نیکیوں کی طرح نیکیاں پاتا رہتا ہے۔ آپ میں سے کوئی اعتکاف نہیں بیٹھا، اس نے اپنی سسٹر کے گھر، بھائی کے گھر، بہن کے گھر، چچا، ماموں، خالہ، رشتہ دار، پڑوسی گھر جا کے افطاری دے کے آیا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جنازے پہ چلا گیا ہے، غیر اعتکاف والا جنازے پہ چلا گیا ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طرح کسی دوست کی سپورٹ کے لیے، تعاون کے لیے، مدد کے لیے چلا گیا ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اعتکاف والا تو ان نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتا، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، بہر جنازہ پڑھنے والے جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ جنازہ پڑھ کے ثواب کما رہے ہیں، یہ مسجد میں سویا سویا ثواب کما رہا ہے، وہ افطاریاں کرا رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے ثواب کما رہا ہے، وہ کسی دوست کی پریشانی مصیبت میں سفارش کے لیے جا رہا ہے، سفارش کا اس کو بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، اس کو یہ فضیلت مل رہی ہے، لیکن یہ بیٹھا بیٹھا ہے، اس کو ادھر بیٹھے بیٹھے یہ نیکیاں مل رہی ہیں، تو زندگی میں پتہ نہیں، ابھی اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ اعتکاف تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، لیکن نیت کر لیں اگر زندگی نے وفا کی تو یہ اعتکاف ضرور بیٹھیں اور ضرور بٹھائیں، خود نہیں بیٹھ سکتے تو دوسرے کو بٹھائیں۔ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ وہ اعتکاف تو بیٹھنا چاہتا ہے لیکن کوئی ساتھی نہیں ان کی ساری افطاری لانے کے لیے، تو یہ ڈپٹی لے لے۔ اور جن کا نہیں ہے، پڑوسی بھی نہیں تعاون کرتے اور ایسا بھی معاملہ نہیں ہے، تو اس موقع پر کسی کو رکھ لے، اور کام کاج کے لیے تو رکھتے ہیں، تو کسی کو رکھ لے، صبح سحری لے آئے اور شام کو افطاری لے آئے، اس لیے بہرحال زندگی میں یہ اللہ نے موقع بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔